السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم اور جے یو آئی کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں جو شیئر کروں گا۔ ایک تو 4 مہینے کے طویل وقفے کے بعد پی ڈی ایم جاگ گیا ہے، آخرکار پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے، تاریخ طے کر لی گئی ہے۔ اور دوسرا، جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا، اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے پہلے بتاؤں کہ پی ڈی ایم کا جو آخری اجلاس ہوا تھا وہ ہوا تھا 16 یا 17 مارچ تھی، کیونکہ پہلے 16 رکھی گئی تھی، پھر شاید یہ 17 کر لی گئی تھی، جس میں آپ کو یاد ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری نے بڑی ایک دھواں تقریر کی تھی کہ بھائی پی ڈی ایم میں آگے ہم نہیں جا سکتے، نہیں چل سکتے، تحریک ہم نہیں چلا سکتے، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا تحریک چلانے کا، تحریک چلانی ہے تو نواز شریف بھی آ جائیں، اگر جیل جانا ہے تو سب جیل چلتے ہیں، نواز شریف ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب کو یہ کہا تھا خود انہوں نے، اور باقی ہم تحریک چلائیں، نواز شریف باہر بیٹھے رہیں تو یہ تو تحریک اس طرح نہیں چلے گی۔ یہ آصف علی زرداری نے تقریر کی تھی اور یہ بھی آخر میں کہا تھا کہ جی میں تو بھائی اس عمر میں جیل نہیں جا سکتا، میرا بیٹا بھی ایک ہے، میاں صاحب کو بھی کہا کہ آپ کی بھی بیٹی ایک ہے، ان کا خیال کریں آپ، یہ جو بیانیہ ہے سخت بیانیہ، اس سے آپ پیچھے ہٹیں۔ اور استعفوں سے بھی پیپلز پارٹی نے انکار کیا تھا کہ ہم استعفے بھی نہیں دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ 16-17 مارچ ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان نے جو لانگ مارچ تھا، جو 26 مارچ کو اناؤنس کیا گیا تھا کہ 31 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا، وہ لانگ مارچ بھی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مولانا نے مختصر سی بریفنگ دی تھی اور کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے فی الحال مہلت مانگی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی ہم سی ای سی سے پوچھ کے آئیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے، تو ہم سی ای سی کا اجلاس بلائیں گے اور پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے منظوری لے کر آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے سی ای سی کا اجلاس بلایا، پھر ملتوی کیا، پھر اسلام آباد پہلے شفٹ کیا کراچی سے، پہلے بلاول ہاؤس کراچی میں بلایا، پھر اسلام آباد شفٹ کیا، پھر جو بھٹو صاحب کا 4 اپریل کا دن تھا تو وہ بھی گڑی خدا بخش منانے کی بجائے جو ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں منتقل کیا تھا، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے جیسے ہی لانگ مارچ ملتوی ہو گیا تو پیپلز پارٹی نے یہ اپنا جو ہے وہ جلسہ بھی لیاقت باغ کا ملتوی کر دیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے سی سی بلائی تو صحیح لیکن بعد میں، لیکن اس میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، استعفے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو یہ پی ڈی ایم سمجھے۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو نوٹسز بھی گئے، مولانا نے وضاحتی نوٹس بھیجا کہ بھائی وضاحت کریں آپ نے یہ کیوں کیا۔ جو یوسف رضا گیلانی والا معاملہ تھا، سینٹ میں 2-3 خلاف ورزیاں کی تھی پیپلز پارٹی نے، اس پر انہوں نے جب وضاحت مانگی تو پیپلز پارٹی مشتعل ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ بھڑک اٹھے اور پیپر جو ہے وضاحتی نوٹس جو ہے شوکاز نوٹس، اس کی کاپی پھاڑ کر پھینک دی تھی۔ اسی طرح اے این پی کو بھی نوٹس گیا تھا تو اے این پی بھی ناراض ہوئی تھی اس پہ، اور پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اے این پی نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے پھر اب عہدے جو تھے 3 عہدے، راجہ پرویز اشرف کے پاس سینئر نائب صدر کا عہدہ تھا، اور شہری رحمان کے پاس عہدہ تھا، قمر زمان کائرہ کے پاس عہدہ تھا۔ یہ 3 عہدے پیپلز پارٹی نے چھوڑ دیے، یعنی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے باضابطہ اے این پی کی طرح علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن 3 عہدے جو تھے ان کے پاس پی ڈی ایم کے، وہ انہوں نے ان سے اپنے عہدیداروں کو استعفیٰ دلوایا، اور استعفیٰ مولانا فضل الرحمان کو بھی بھیج دیا تھا۔ مولانا نے 2-3 اجلاس بلائے پی ڈی ایم کے، اور اس میں وہ سربراہی اجلاس نہیں تھے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی نہیں تھی، اے این پی نہیں تھی، باقی جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کے مولانا نے اجلاس بلائے، اس میں مشاورت کی، پیپلز پارٹی کو ٹائم دیا، اے این پی کو ٹائم دیا، ان کو یہ بھی کہا کہ جی اپنی غلطی کا احساس کریں اور غلطی تسلیم کر کے آ جائیں۔
مان لیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، جو یوسف رضا گیلانی کا عہدے کا اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو نون لیگ سے چھینا تھا وہ بھی غلطی تھی، پی اے پی سے جو ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا تھا حکومتی جماعت سے یا حکومتی اتحادی جماعت سے، تو وہ بھی غلط فیصلہ تھا۔ یہ دو چیزیں تسلیم کر لیں، آپ واپس آ جائیں۔ پیپلز پارٹی بضد ہو گئی اور پیپلز پارٹی نے کہا نہیں جی ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، اور آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ہم سے؟ یہ تقریروں میں، یہ پریس کانفرنسز میں یہ پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ بھئی یہ کوئی پی ڈی ایم کوئی جماعت نہیں ہے، یہ اتحاد ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، اس میں پوچھنے والا یا شوکاز نوٹس والا کوئی سین نہیں ہے، ہم ماتحت نہیں ہیں کسی کے، ہم ایک خوددار اور خود مختار اور آزاد ایک جماعت ہیں پیپلز پارٹی۔ تو ہم سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے، کیسے نوٹس دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ مولانا کا یہ موقف تھا اور پی ڈی ایم کی قیادت کا، شاہد خاقان عباسی کا، کہ جی پی ڈی ایم میں اسی طرح ہی عہدے ہیں جس طرح پارٹیوں میں عہدے ہوتے ہیں، ایک پارٹی کی طرح ایک اتحاد کا اسٹرکچر موجود ہے، تو اس میں صدر بھی ہوتا ہے، اس میں سیکرٹری جنرل بھی ہے، نائب صدر بھی ہے، اطلاعات سیکرٹری بھی ہے، ترجمان بھی ہے، یہ سارے عہدے جب موجود ہیں تو یہ ایک تنظیمی ایک ڈھانچہ جب موجود ہے تو ایک تنظیم ہو جاتی ہے، ایک جماعت ہو جاتی ہے، ایک پارٹی ہو جاتی ہے۔ اس میں پوچھا جا سکتا ہے، صدر جو ہے اپنے ممبران سے، اپنے عہدیداروں سے غلط فیصلہ کرنے پہ یا غلطی کرنے پہ، خلاف ورزی کرنے پر فیصلوں کی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ موقف تھا، تو یہ پی ڈی ایم تتر بتر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میاں صاحب جو ہے وہ اچانک خاموش ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک فرق یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، پہلے بھی ایک کسی ویلاگ میں کیا ہے، یہ پی ڈی ایم کی قیادت بھی مان رہی ہے، مولانا بھی مان رہے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی میں کم از کم اتنا تو ہے کہ پیپلز پارٹی بتا کے گئی کہ بھئی ہم آگے نہیں چل سکتے یا استعفیٰ نہیں دے سکتے۔ میاں صاحب نے تو بتایا بھی نہیں، میاں صاحب اچانک خاموش۔ تو یہ بڑا خطرناک، زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جو اچانک چپ ہو جائے، بندہ راستے میں کھڑا ہے انتظار میں کہ جی آج ہی میاں صاحب چلیں گے آگے، میاں صاحب پیچھے دیکھیں ہی نہ، اور میاں صاحب کوئی جواب بھی نہ دیں، کوئی بتائیں بھی نہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب بھی اچانک جو بیانیہ میاں صاحب نے خاموش کر دیا اپنا، شہباز شریف کے حوالے معاملات کیے کہ جی شہباز شریف اب مفاہمتی بیانیہ چلائیں گے، تو وہ نہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ نہ مفاہمتی بیانیہ چلا سکے نہ مزاحمتی بیانیہ، دونوں آدھے آدھا مفاہمتی آدھا مزاحمتی بیانیہ چلایا نون لیگ نے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو بھی خود نقصان ہی ہوا ہے، نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر کا الیکشن نون لیگ ہرا کے آ گئی۔ نون لیگ پی پی 38 معذرت کے ساتھ میں پی پی کی بجائے یعنی پروونشل پنجاب اسمبلی کا حلقہ کرنے کے بجائے پی ایس کہتا رہا ہوں، یہ ہو جاتا ہے ذہن میں کیونکہ سندھ کی زیادہ میں نے کوریج کی ہوئی ہے ظاہر ہے۔ تو پی پی 38 کا بھی نون لیگ الیکشن ہروا کے آ گئی، تو نون لیگ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ مفاہمت آگے بڑھی، نہ کوئی معاملات نون لیگ کے طے ہو رہے تھے۔ جو معاملات جہاں پینڈنگ میں تھے تو وہ وہیں پر رک گئے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب شاید میاں نواز شریف کو ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے، یا جو اختیارات ہیں مکمل طور پر مفاہمت میں ان کو لانا چاہ رہے تھے کہ بھئی مکمل طور پر مفاہمت ہونی چاہیے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شہباز شریف کی شاید کوشش تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی۔ تو میاں نواز شریف نے بہرحال نقصان تو کیا۔ اس کے بعد میاں صاحب اس دوران میاں صاحب مولانا کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ رمضان سے لے کر تقریباً 3 مہینے ہونے کو ہیں میاں نواز شریف مولانا کے ساتھ آج تک بھی رابطے میں نہیں آئے، اور جو میاں نواز شریف 2-3 مرتبہ بھی دن میں بات کرتے تھے مولانا کے ساتھ ڈائریکٹ، دونوں کے ایک دوسرے کے پاس نمبر ہیں موجود ہے،
ہو سکتا ہے مولانا نے کوشش بھی کی ہو شروع دنوں میں میاں صاحب کو کال کرنے کی، لیکن پک کی ہو، لیکن ایسی کنفرم اطلاع نہیں ہے میرے پاس، لیکن میاں صاحب بہرحال ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، یہ تو کنفرم ہے، 100 نہیں 200% کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ میاں صاحب 3 مہینوں سے مولانا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، اور مریم نواز بھی نہیں ہے رابطے میں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز اگر مولانا کے ساتھ رابطہ کرتے یا کریں گے تو پھر جو شہباز شریف کی مفاہمت آگے بڑھنی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ مفاہمت کا سلسلہ آگے چلنا ہے، تو اس پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی شہباز شریف کو جی ایک طرف آپ تو مفاہمت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے بڑے بھائی اور آپ کی بھتیجی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بھی رابطے میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، آپ دونوں وکٹوں پہ کھیل رہے ہیں، دونوں سائڈیں چل رہی ہیں، مفاہمت بھی مزاحمت بھی۔ تو وہ نواز شریف نے احتیاط کی برتی اور مولانا کے ساتھ رابطے ہی ڈسکنیکٹ کر دیے۔ تو مولانا بھی دیکھ رہے تھے کہ چلیں جی، درمیان میں پھر مولانا بھی بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹلائز ہوئے، تو رمضان شریف بھی آ گیا تھا۔ رمضان میں مصروفیات کم ہوتی ہیں ذرا، سیاسی جو ہیں ظاہر ہے روزے دار ہوتے ہیں سارے لوگ، تو سیاسی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نہیں ہوتی اتنی۔ تو مولانا بھی انتظار کر رہے تھے صحت کے حوالے سے بھی کہ صحت بحال ہو جائے۔ ابھی مولانا بہتر ہو گئے ہیں اور پہلے سے، تو مولانا نے پھر رابطے شابطے ابھی شروع کر دیے 4 مہینے کے بعد۔ شہباز شریف کو ایک تو سوات جلسے کے دنوں میں بھی مولانا نے کہا تھا، سوات جلسے سے پہلے، کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلائیں، کوئی آگے لائحہ عمل، کوئی حکمت عملی، کوئی ڈسکشن، موجودہ صورتحال افغانستان سے امریکہ کا انخلاء ہوا ہے، افغانستان ظاہر پڑوسی ملک ہے تو وہاں کی صورتحال بھی ہمیں دیکھنی ہے، اور کشمیر کا معاملہ ہے، خطے کی صورتحال ہے، حکومتی معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں۔ یہ شہباز شریف کو مولانا نے کہا تھا، لیکن شہباز شریف نے بس ہاں نہ اس طرح کر کے ٹال مٹول کر کے ٹال دیا تھا مولانا کو اجلاس بلانے سے، وہ کترا گئے تھے۔ اب دوبارہ مولانا نے رابطہ کیا، شاہد خاقان عباسی کو بلایا تھا اور ان سے بھی ڈسکس کیا، تو شاہد خاقان عباسی نے پھر رابطے کیے پی ڈی ایم کے تمام سربراہان سے، محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپاؤ اور سردار اختر مینگل، پروفیسر ساجد میر، مولانا اویس نورانی، جتنی بھی پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں، اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہے۔ یہ کلیئر کر دوں ابھی بھی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نہ بلایا جا رہا ہے، نہ بلایا جائے گا، نہ ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے۔ وہ کیونکہ پی ڈی ایم چھوڑ چکے ہیں، وہ اپنے ضد پر قائم ہیں، اس لیے پی ڈی ایم نے ان کو سمجھ لیں کہ وہ تو مکمل طور پر الگ ہو گئے ہیں، ان کا پی ڈی ایم کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پی ڈی ایم میں باقی جو 8 جماعتیں ہیں، ان کا سربراہی اجلاس مولانا نے بلانے کے لیے شہباز شریف سے پہلے مشاورت کی، شاہد خاقان عباسی کو بلایا اور اسی دن ہی یا دوسرے دن پھر شہباز شریف سے بات کی۔ پھر کل پرسوں بھی مولانا کی بات ہوئی تھی شہباز شریف کے ساتھ، اور مولانا نے میری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بتایا تھا کہ 6 سے 10 اگست کے درمیان میں نے ان کو کہا ہے کہ اجلاس بلائیں، ضروری ہے۔ تو آج خبر یہ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جو ہے 11 اگست کو اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں شہباز شریف تو آئیں گے ہی، کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، کیونکہ مولانا نے شہباز شریف کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے اور ان سے بھی پوچھا ہے کہ ظاہر آنے کے لیے، تو شہباز شریف نے اجلاس میں آنے کی جو ہے حامی بھر لی ہے، رضامندی ظاہر کی ہے کہ میں آؤں گا، ضرور بھی آؤں گا، کیونکہ مریم نواز تو کوارنٹائن ہے، نواز شریف ملک سے باہر ہیں، ویڈیو لنک پہ تو آ سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف ملک میں موجود ہیں، نون لیگ کے صدر بھی ہیں، تو وہ آئیں گے، اور شاہد خاقان عباسی اور نون لیگ کے سیکرٹری جنرل حسن اقبال وغیرہ ہوں گے، لیکن باقی جو سربراہان ہیں، یعنی صدر سربراہ ہی ہوتا ہے، میاں نواز شریف تو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، صدر تو شہباز شریف ہیں، تو صدر بھی ایک سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو بطور صدر
شہباز شریف اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور باقی جماعتوں کے سربراہان بھی ہوں گے۔ بہت امپارٹنٹ یہ اجلاس سمجھا جا رہا ہے، 4 مہینوں کے بعد، یعنی 16-17 مارچ کو جو بلایا تھا اجلاس، تو اس کے بعد ابھی 4 مہینوں ہونے کو ہیں۔ اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے اب جاگ اٹھائے۔ میں نے 2 دن پہلے مولانا کے پاس جب گیا تھا تو مولانا کو ایسے ہی میں نے لائٹر موڈ میں کہہ دیا، میں نے کہا پی ڈی ایم تو سو رہا ہے، تو مولانا مسکرائے اور مولانا نے کہا پی ڈی ایم سو رہا ہے لیکن پی ڈی ایم جاگے گا۔ تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ ہم رابطے ہم نے کر لیے ہیں اور ہم اجلاس بلا رہے ہیں 6 سے 10 کے درمیان، یعنی 6 اگست اور 10 اگست کے درمیان اجلاس بلا رہے ہیں سربراہی پی ڈی ایم کا۔ لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ 11 اگست کو اسلام آباد میں مولانا نے طلب کیا ہے۔ دوسری خبر یہ تھی جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس گزشتہ روز ہو گیا۔ ایجنڈے پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ایجنڈا اگر 2 دن کا ہوتا تو آج بھی چلتا، لیکن اس اجلاس کے حوالے سے جے یو آئی نے ابھی کوئی خبر جاری نہیں کی۔ یقیناً اجلاس میں جو ایجنڈا تھا، ملکی سیاسی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، خطے کی صورتحال، حکومت کے معاملات، پی ڈی ایم کے معاملات یا جے یو آئی کے جلسے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ لیکن اسپیشلی جو ایجنڈا تھا جے یو آئی کے مرکزی مجلس عاملہ کا، اس میں فوکس جو ہے قانون سازی کے حوالے سے، گھریلو تشدد کا بل ہے، بہت سارے اور بھی بل ہیں، جو متنازع بل جو حکومت نے، جس پر جے یو آئی کو ریزرویشن ہے یا اپوزیشن کو ریزرویشن ہے، کچھ جماعتوں کو، ان کے حوالے سے قانونی جو ہے چارہ جوئی کرنا یا لیگل جو ٹیمیں تھیں، ایکسپرٹس تھے جے یو آئی کے، ان سے بھی ظاہر ہے بریفنگ لی گئی ہے، مشاورت کی گئی ہے۔ تو اس اجلاس کے فیصلوں سے متعلق ابھی کوئی بیان تو باضابطہ طور پر کوئی جاری نہیں کیا گیا، پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا، لیکن امکان ہے کہ آج شام کو یا کل مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں گے، اور جو میری اطلاع ہے اس پر مشاورت کی جا رہی ہے کہ پریس کانفرنس مولانا کریں اور اس میں اناؤنسمنٹ کریں، پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بتائیں گے، خطے کی صورتحال، سیاسی صورتحال، یہ سارے معاملات جو ہیں مولانا میڈیا کو بریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پر مشاورت کی جا رہی ہے کہ آج مولانا پریس کانفرنس کریں شام کو یا کل۔ تو امکان ہے کہ آج یا کل مولانا بریفنگ دیں گے، اس میں جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلوں سے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔